جب تفسیر بولے گی، جہاں میں سورہ کوثر کی جب تفسیر بولے گی، تو سے تفسیر میں شپل، تو سے تفسیر میں شپل کی تصویر بولے گی۔ جو امن و آشتی کا ہے محور زمین پر، محبوب کردگار ہے وہ گھر زمین پر، ملتی ہے جس کی ذات مجسم رسول سے، ملتی ہے جس کی ذات مجسم رسول سے، آیا ہے فاطمہ کا وہ دلبر زمین پر، ہر جا بپا ہے محفل میلاد مصطفیٰ، ہر جا بپا ہے محفل میلاد مصطفیٰ، خلد بری میں عرش اعلیٰ زمین پر، جو امن و آشتی کا ہے محور زمین پر، خانون خلد یاد دلانے کے واسطے، خانون خلد یاد دلانے کے واسطے، آیا ہے اہل خلد کا افسر زمین پر، آیا ہے اہل خلد کا افسر زمین پر، روشن در بطول سے اس کی جبیں ہوئی، روشن در بطول سے اس کی جبیں ہوئی، آیا پے سلام جو اختر زمین پر، روشن ہوا
ہے شمس و قمر جس کے نور سے روشن ہوا ہے شمس و قمر جس کے نور سے آیا ہے آج وہ دور انور زمین پر ذاکر ہوں اہل بیت کا تب سے میں دوست تو ذاکر ہوں اہل بیت کا تب سے میں دوست تو رکھا قدم کو جب سے برابر زمین پر انگڑائی لے کے اٹھ گئی تہذیب آشتی انگڑائی لے کے اٹھ گئی تہذیب آشتی آیا جو امن خلق کا پہ کر زمین پر جو امن آشتی کا ہے محور زمین پر محبوب کے دیگار ہے وہ گھر زمین پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد فقط سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا بند عالم ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے تھا۔ آپ کے نانا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے موقع پر ظاہر ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں
یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے، خاندان رسالت کی روش ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب لا کے امام کو ان کی آغوش میں دیا تو سب سے پہلے آپ نے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اذان و اقامت کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے، کیا نام ہونا چاہیے، سب کی اپنی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا کہنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ان کے یہاں جس کا بھی نام رکھا گیا سب کے نام خدا کی طرف سے رکھے گئے۔ حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے، شبر و شبیر، ان کے نام پر پیغمبر اسلام نے، خدا بند عالم نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر کے نام پہ رکھو۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کا نام جو یہ حسن رکھا گیا یہ شبر کی وجہ سے رکھا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کا نام جو رکھا گیا وہ شبیر کے عنوان سے رکھا گیا۔ اسی لیے آپ کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ لوگوں کو حسن اور حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے آج ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کرواتے ہیں تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اسی طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا بھی عقیقہ کروایا۔ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں پیغمبر اسلام نے بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں، حسن کو بھی دوست رکھتا ہوں اور حسین کو بھی دوست رکھتا ہوں، اور جو بھی حسن حسین کو دوست رکھے میں اس کو دوست رکھتا ہوں، یعنی اس کی قدر، اس کی منزلت میری نظروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی حسن حسین کو دوست رکھے۔ افسوس ہے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کو تو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں ان کا نام لیتے ہیں، لیکن آج ان کے دل و دماغ میں، ان کے ذہنوں میں یہ تمام چیزیں ڈال دی گئیں، اور شیعوں کے وجہ سے بجائے شیعوں سے نفرت کرنے اور بجائے شیعوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ دور ہونے لگے۔ پہلے ان کے نام کوئی ایسا نام نہیں ہوتا تھا جس کے آگے علی نہ ہو، جس کے آگے حسن نہ ہو، جس کے آگے حسین نہ ہو، لیکن آج وہ توفیق جو خدا بند عالم نے انہیں دی تھی، وہ شیعوں کے بغض اور حسد میں وہ ساری توفیق ان سے چھین لی گئی کہ آج وہ اپنے بچوں کے نام علی، حسن، حسین، فاطمہ نہیں رکھ پاتے، مگر وہ لوگ جو رکھتے ہیں واقعا خوش نصیب ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھتے ہیں۔ یہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، رسول ان کو دوش پہ سوار کر کے لے جا رہے ہیں، باری باری دونوں کا منہ چومتے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ کے بہت تعجب کر رہے ہیں کہ رسول اور ان دونوں کو کس طریقے سے پیار کر رہے ہیں، کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ پیار و محبت اسی لیے کر رہے تھے دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو جس طریقے سے میں پیار و محبت کر رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی پیار و محبت میرے بات کرنا۔ لیکن لوگوں نے وہ پیار اور وہ محبت جو کرنا چاہیے وہ پیار اور محبت ان سے نہیں کیا۔ امام حسن علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے ہیں اپنے دوش پہ، وہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، یعنی رسول اللہ کو دیکھ کے کہ وہ اپنے دوش پہ امام حسن علیہ السلام کو بٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہا کتنی اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے فوراً رک کے کہا تمہیں صرف سواری نظر آ رہی، سوار نہیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ تم یہ کہو
کہ کتنے اچھے سوار ہیں، یہ سوار ہی ایسے ہیں کہ جن کو میں سوار کرنے پر مجبور ہوں. یہ شخصیت، یہ مقام، یہ مرتبہ ان نواسوں کا تھا. خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آئے، پیغمبر اسلام نے خطبے کو منقطع کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، آگے پشت پہ سوار ہو گئے. جب تک یہ پشت سے اتر نہیں رہے ہیں تب تک پیغمبر اسلام سجدے کو طول دے رہے ہیں. یہ ان کا احترام، یہ ان کی عزت، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ. صرف یہی نہیں، دوسرے بھی ان کی عزت اور ان کا مرتبہ اور ان کے تمام چیزوں کے قائل ہیں، دوسرے لوگ بھی. یہاں تک کہ علامہ ابن حجر اور امام سیوطی یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن ایک دن مسجد رسول سے گزرے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے رہا نہ گیا. آپ ممبر کے قریب تشریف لے جا کر فرمانے لگے، میرے باپ کے ممبر سے اتر آؤ، یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ سن کر وہ ممبر سے اتر آئے اور امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد ان کو پیار کرنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کہاں سے معلوم ہو جاتی ہیں، کس کا ممبر ہے، کس کا مقام ہے، کس کی جگہ ہے. تو یہ خلیفہ اول، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بٹھایا، پیار کیا، محبت کی. سوائق محرکہ صفحہ نمبر 105، تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 55، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 128 دیکھیے، یہ واقعہ موجود ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کو آغوش میں بٹھایا اور امام نے کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے. امام حسن علیہ السلام رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہت رکھتے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی مشابہت کا یہ علم تھا کہ آپ جسم کے نصف یعنی آدھا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے، بہت ملتے تھے. شکل و صورت، یہ تمام چیزیں رسول اللہ سے مشابہ تھے. اور صرف جسمانی اعتبار سے مشابہ نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ کی جو ایک سب سے اہم صفت تھی، اخلاق، جس کے لیے وہ کہتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یہ بہت ہی برجستہ ترین صفت ہے پیغمبر اسلام کی، اخلاق کو پھیلانے آئے تھے، کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے آئے تھے. آج یہ دنیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی ہے، اتنی تعداد میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، اتنی تعداد میں جو اسلام کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں، صرف اور صرف اخلاق کی دین ہے. لیکن افسوس، جو اخلاق پیغمبر نے پیش کیا، آج ان کے ماننے والے وہ اخلاق نہیں پیش کر پا رہے ہیں. وہ اخلاق اگر پیش کرتے تو پھر آج بھی اسلام کا دائرہ اور بڑھتا جاتا، لیکن اسلام کا دائرہ صرف اس لیے نہیں بڑھ پا رہا ہے کہ جو اخلاق پیغمبر نے پیش کیا تھا وہ اخلاق ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام اخلاقی اعتبار سے بھی رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے. جیسے نانا کا اخلاق تھا، نانا نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں سے کلمہ پڑھوایا. وہ بڑھیا دیکھیں روز کوڑا پھینکتی تھی، رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا، اور وہ سمجھ بھی رہی تھی کہ جب وہ بیمار ہوئی، بستر پر پڑ گئی، رسول اللہ جب گئے تو اس کو کہنے لگی اب تم آئے ہو مجھ سے انتقام لینے جب میں بستر پہ ہوں. کہیں تیری غلط فہمی ہے، تو جو یہ سوچ رہی ہے کہ میں تجھ سے انتقام لینے آیا ہوں. میں انتقام لینے نہیں آیا، میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آخر دیکھوں وجہ کیا ہے کہ کوڑا پھینکنے والی آج میرے سر پہ کوڑا نہیں پھینک رہی ہے. جب یہ کردار کو دیکھا، جب اس اخلاق کو دیکھا تو کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو گئی. اسی نانا کا یہ نواسا. علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ ایک دن
حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں امیر معاویہ کے طرفداروں میں سے ایک شامی سامنے آیا اور اس نے آتے ہی امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا, گالیاں دینا شروع کی, جو منہ میں آ رہا تھا کہنا شروع کیا اس نے. آپ نے مطلقاً کوئی اس کا جواب نہ دیا, سنتے رہے کیا کہہ رہا ہے. تم گالیاں دے رہے ہو, گالیاں دو. تم ہمیں برا کہہ رہے ہو, برا کہو. تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو, گالیاں دو. تم ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو, برا بھلا کہو. جب وہ سب کچھ کہہ چکا, اپنی بات مکمل کر چکا, دل کی ساری بھڑاس نکال چکا, جو اس کو بھرا گیا تھا, بھر کے اس کو بھیجا گیا تھا کہ جا کے یہ بولنا ہے, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, نہ جانے کتنی برائیاں کی تھی. ظاہر جس کو بھر دیا گیا ہو تو جب تک اس کی پوری بھڑاس نہیں نکل جائے گی تب تک خاموش نہیں ہوگا. وہ بولتا رہا, اپنی بھڑاس نکالتا رہا, گالیاں دیتا رہا, برا بھلا کہتا رہا. جب سب کچھ کہہ چکا, اب دیکھیں آپ کا اخلاق. امام حسن علیہ السلام اس کے قریب گئے. قریب جانے کے بعد سب سے پہلے سلام کیا. یہ ہے اسلام. آج ہم سلام سے بہت دور ہیں. ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, اور سلام اگر کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں. سلام کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے. اگر کسی کے دل پر حکومت کرنا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سلام کرو, جہاں بھی جاؤ سب سے پہلے سلام کرو. یہ اسلام کا ایک پیغام ہے, سلامتی, امن, امان, سکون, صلح, آشتی. سلام کرو. امام گئے اور جانے کے بعد سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد آپ نے کہا, بھائی شاید تو مسافر ہے, دیکھیں جوتا بھگو بھگو کے مار رہے ہیں. یہ ہے انسان پشیمان ہو جائے, انسان پسیج جائے, ایسے جملے کہیں. بھائی ایسا لگتا ہے تو مسافر ہے, سن, اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دے دوں. اگر تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں. اگر تجھے کپڑے چاہیے تو میں کپڑا دینے کے لیے تیار ہوں. اگر تجھے رہنے کی جگہ چاہیے تو میں تیرے لیے مکان کے انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر دولت کی ضرورت ہے میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا تو ہمیشہ خوشحال رہے گا. یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا, پانی پانی ہو گیا, ڈوب کے مرنے کے قریب ہو گیا وہ, اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں. جب اتنی باتیں کہیں, امام نے اس سے اخلاق کے جب اس طرح سے مظاہرہ کیا تو ایک مرتبہ وہ شامی کہتا ہے, مولا میں بہت شرمندہ ہوں, میں بہت نادم ہوں, میں نے بہت بڑی خطا کی, میں نے بہت بڑا جرم کیا جو اس طرح سے ہم نے آپ کو کہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں, آپ کے علاوہ کسی کو خلافت نہیں جچتی, خلیفہ ہیں تو آپ ہیں. مولا میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا, لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا. اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. یہ ہے اخلاق, یہ ہے کردار. یہ واقعہ دیکھیں, مناقب جلد 4 صفحہ نمبر 53 وکامل جلد 2 صفحہ 86. ہے کوئی ایسا کسی کے اندر اتنا دل ہے, جگر ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائے, مکان دینے کے لیے تیار ہو جائے, کپڑا دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ آج ہمارے سامنے اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے,
کھانا کیا ہم پانی کے لیے نہیں پوچھیں گے؟ کپڑا تو درکنار، مکان تو بہت دور کی بات ہے، دولت تو بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اخلاق تھا۔ کاش کہ یہ اخلاق جو ان لوگوں نے پیش کی، وہی اخلاق اگر آج ہمارے پاس ہوتے، وہی اخلاق اگر آج ہمارے پاس موجود ہوتے تو آج اسلام ایسا نہ ہوتا، مسلمانوں کی تعداد صرف اتنی نہ ہوتی، آج ان کی تعداد اور بڑھ جاتی، آج ہم اچھے مقام پر ہوتے، آج دنیا ہمارا احترام کرتی، دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی، لیکن چونکہ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، لہٰذا اس اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اخلاق امام حسن حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔